آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی اور زرار کھوڑو۔ کل ہم نے کہا تھا کہ ہم حیرتوں کے ملک میں رہتے ہیں، یہاں کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، ہیٹ سے کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ اب تک ہمارا آج شام تک یہ خیال تھا کہ یہ جو کرائسس پیدا ہوا ہے کہ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کر دیا ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جب تک ہاؤس مکمل نہیں ہے، یعنی مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، تو میں نامکمل اسمبلی کا اجلاس کیسے بلاؤں۔ لیکن یہ گیدڑ سنگھی جو ہے یہ بھی حل ہو گئی ہے۔ آج قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق کل نومنتخب قومی اسمبلی کا اجلاس صبح 10 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ اجلاس وزیر پارلیمانی امور کی درخواست پہ وزیر اعظم نے طلب کیا ہے، اور نوٹیفیکیشن میں وضاحت کی گئی ہے کہ اس سلسلے میں وزارت قانون سے قانونی رائے حاصل کر لی گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ قانون کے مطابق ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے، مطلب صدر مملکت جو ہے وہ فی الحال ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں۔ اب مجھے دیکھنا یہ کہ آئین کی کون سی شق جو ہے وہ لاگو کی گئی ہو۔ دیکھیں، یہ ملک ایک وکیل نہیں بنایا تھا جی، رائٹ، تو ظاہر ہے کہ پھر سب کچھ مطلب ایسے ہی بنایا تھا نہیں، مطلب کہ دیکھیں، اور ہمارے آپ دیکھتے ہیں کہ وکلا کا کتنا ایک کردار ہو رہا ہے، نظریہ ضرور ہے۔ شریف الدین پیرزادہ سب یاد آتے میں نہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی بیرسٹر ہی تھے نا، ہی واز این ایڈوکیٹ یا جو بھی۔ تو ہمارے یہاں ہمیشہ جو کام ہوتا ہے وہ ٹیکنیکل اور لیگلی ہوتا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لائرز کہہ رہے ہیں کہ اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ قانون اس معاملے پر خاموش ہے، آئین اس معاملے پر خاموش ہے، اور یہ جو خاموشی ہے، خاموشی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیوں نہیں کیا انٹرپریٹیشن کیا۔ اچھا، جو سیکریٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے عمر ایوب صاحب، ان کا کہنا ہے کہ کل قومی اسمبلی میں ہمارے نومنتخب ارکان بھی حلف اٹھائیں گے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ وہ آزاد ارکان کے طور پہ حلف اٹھائیں گے یا سنی اتحاد کونسل کے اس پہ حلف اٹھائیں گے، کیونکہ یہ جو قضیہ ہے یہ الیکشن کمیشن کے سامنے ابھی بھی پڑا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج بھی اس کی سماعت کی کہ سیٹیں الاٹ کیسے کی جائیں، مخصوص نشستیں، اور فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جبکہ کل صبح 10 بجے اسمبلی کا اجلاس ہے اور فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اچھا، چھوٹی سے جو بیان سامنے آئے الیکشن کمیشن سے، اس سے ایک نظر آ رہا ہے کہ کس طرف جا رہا ہے۔ وہ میں عرض کر رہا ہوں، میں نے 1 گھنٹہ اس پہ لگایا۔ اچھا، پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے، کیا وہ بھی الیکشن ایکٹ 2017 کی پابندی کر رہا ہے، کیونکہ اب تک الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جو بھی منتخب ارکان ہیں ان کی حتمی ناموں کی جو فہرست ہے وہ شائع نہیں کر پایا ہے۔ اس کے علاوہ مخصوص نشستوں کی تقسیم بھی معلق ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اگر ان کی مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دی گئیں تو ہم سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے، یہ بھی ہم کل بات کر چکے ہیں۔ اچھا، آج کی سماعت جب ہوئی تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ 26 فروری کو سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا کہ ہم نے جنرل الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور نہ ہی ہمیں مخصوص نشستیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، کب؟ سنیے۔ اچھا، چیف الیکشن کمشنر نے پھر پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر سنی اتحاد مخصوص نشستیں نہیں چاہتا تو آپ انہیں کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ علی ظفر نے کہا کہ باخدا میں اس طرح کے کسی خط کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی علم نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا کا بیان جاری ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کو جو خط لکھا گیا ہے اس میں کہیں نہیں کہا گیا کہ ہمیں اسمبلی میں مخصوص نشستیں نہیں چاہیے۔ یہ خط کہیں آئے ہیں؟ اب یہ پتہ نہیں، مطلب کیونکہ سوال تو یہی ہے نا یار، وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے، الیکشن انٹرپریٹیشن پہ بحث نہیں، لیکن اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں چاہیے تو اس کو آپ انٹرپریٹ تو نہیں کر سکتے، اور اگر لکھا ہوا کہ نہیں چاہیے تو مطلب اب یار یہ کوئی لباس تو نہیں ہے نا جس کے اوپر حلوا لکھا ہوا ہے، بہرحال اس میں ہاں کہ اس کے اوپر انٹرپریٹیشنز ہو یار، کہ لگتا ہے ہاں، ویسے ہو تو صحیح بھی سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے جو کچھ تھوڑے سے ہائی لائٹس آئی ہیں اس خط کی، بہت ہی گول مول قسم کی چیز ہے
اینجویے تے اونجویے ہیں. اچھا دوسرے اچھا اب اس سے بھی بڑی ایک خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سینئر رہنما بیرسٹر گوہر علی خان انہوں نے تصدیق کی ہے کہ آج چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ایم ایف کو خط بھیج دیا گیا ہے. جی سر. اچھا اس خط میں پاکستانی معیشت کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے بلکہ آئی ایم ایف کو صاف و شفاف انتخابات کا وعدہ یاد دلایا گیا ہے. سیکریٹری جنرل عمر ایوب بھی اس پریس کانفرنس میں تھے. انہوں نے کہا, یار یہ بات میری ویسے ہضم نہیں ہوئی لیکن سن لیں, انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے اپنے سابقہ پروگرام کے بارے میں بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی مرضی معلوم کی تھی اور عمران خان نے آئی ایم ایف سے صاف و شفاف انتخابات کی ضمانت مانگی تھی, تب یہ انتخابات نومبر میں ہونے تھے. یار یہ کوئی بات سر ایک مجھے اجازت ہے, یہ بات کوئی مصر کی اپوزیشن کو بھی بتا دے کہ آئی ایم ایف ایسی باتیں بھی سنتی ہیں کیونکہ وہاں پر بھی شاید ان کو بھی ہیلپ دی ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آئی ایم ایف کو شاید فکر نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں جمہوریت ہو, آمریت ہو یا بادشاہ. یار ہے میں اس کا ثبوت ہے میرے پاس. چلیں بتائیں مجھے. یہ جو موڈی ہے بین الاقوامی انٹرنیشنل ریٹنگ کی جو ایجنسی ہے موڈی, اس نے آج جو ایک بیان دیا ہے اس کے مطابق پاکستان کی جو موجودہ کیٹیگری 3 ہے یعنی لویسٹ اکانومی کے لحاظ سے وہ برقرار ہے اور متنازع انتخاب یہ اس کے الفاظ موڈی کے مطابق متنازع انتخابات کے بعد سیاسی خطرات میں اضافہ ہوا ہے. اگرچہ ایک مخلوط حکومت قائم ہو رہی ہے مگر معاشی اور سیاسی بے یقینی کے سبب آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کے لیے بات چیت میں یہ جو ریزنز ہیں نمایاں رہیں گی. کیا یہ مخلوط حکومت بلکہ کمزور مخلوط حکومت ضروری معاشی اصلاحات کر پائے گی, یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ موڈی لیکن یہ زیادہ جمہوریت کے بارے میں بات نہیں ہے, یہ اسٹیبلٹی کے بارے میں. اسی لیے میں کہتا ہوں بھائی جان یہ کہہ رہے ہیں متنازع انتخابات کے بعد سیاسی وجہ سے, لیکن وہ ایک الگ بات ہے باس. دیکھیں اب یہاں پہ نا آپ تھوڑی سی اس کی باریکی میں بھی تو دیکھیں نا. میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار آپ ایک بادشاہ کو بٹھا دو, نہ ہوگی سیاست نہ ہوگی سیاسی بے چینی. کیوں نہیں یار, کیوں نہیں؟ یہیں پہ طلاق تاج ہوگا. ہم یار ہمارا ایئر ٹائم بہت قیمتی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی میں جو ارکان ہیں 9 منتخب ارکان انہوں نے آج حلف اٹھا لیا. خیبر پختونخوا اسمبلی میں حالانکہ ایبسولوٹ میجورٹی ہے پی ٹی آئی کے حمایتیوں کی, لیکن اس کے باوجود آج ہنگامہ آرائی ہوئی جس کی مجھے امید نہیں تھی. اچھا مزے کی بات ہے 13 مہینے کی نگراں حکومت, حالانکہ 90 دن کی ہوتی ہے نارملی آئین کے حساب سے, لیکن 13 مہینے کی نگراں حکومت جو ہے اب ہینڈ اوور کر رہی ہے اس اقتدار کو. کارروائی 1 گھنٹے تاخیر سے اس لیے شروع ہوئی کہ گیلری میں جو پی ٹی آئی عرف سنی اتحاد کونسل کے ہمدرد تھے وہ مسلسل نعرے لگا رہے تھے. اسپیکر مشتاق غنی نے کہا کہ بھائی ایسے نہیں کریں, لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہوا. اچھا اس میں جو ایک جلتی پہ تیل کا کام کیا وہ تھی پی ایم ایل این کی جو 9 منتخب رکن ہے صوبیہ شاہ. انہوں نے ایک گھڑی یوں ہلائی تو وہ یہ تو نہیں کہہ رہی تھی کہ اٹ از مائی ٹائم, نہیں وہ اصل میں توشہ خانہ کے زخموں پہ نمک چھڑک رہی تھی, مجھے ایسا لگ رہا ہے. تو پھر جواب میں کسی نے ان پہ ایک پانی کی بوتل پھینکی اور ایک لوٹا بھی پھینکا, اور میں نے سنا جوتا بھی پھینکا. اچھا اور پھر ٹیکسی کے نعرے بھی بولے. اچھا کئی ارکان جو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا بینظیر بھٹو کے بارے میں جب وہ پارلیمان میں تھا. اچھا وہ بھی ہوا ہوگا, لیکن یہ کہ یہ گھڑی ہلانا مجھے نہیں لگتا کہ کس حد تک یہ بہتر حرکت کی. اچھا اور جو پی ٹی آئی سے وابستہ یا ان کے ہمدرد ارکان تھے انہوں نے ہر ایک نے سینے پہ ایک تصویر کا بیج لگایا ہوا تھا, اور کئی نے جو ہیں وہ تصویریں بھی پکڑی ہوئی تھیں, اور جو ڈیزگنیٹڈ چیف منسٹر صاحب ہیں وہ بھی ایک بڑی سی تصویر لے کے آئے تھے. اس کے برعکس جو بلوچستان اسمبلی ہے اس میں سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پہ کسی مہمان کو دعوت نہیں دی گئی, لہٰذا گیلری خالی تھی. تو سکون کے ساتھ بہت ہی سمبولک ہے, 37 ارکان ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی, ہم آپ میں بیٹھے 37 ارکان نے حلف اٹھا لیا, لیکن تھوڑا سے دور اسمبلی سے باہر 4 جماعتی جو اتحاد ہے بی این پی, پی کے میپ, این پی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کا, انہوں نے دھاندلی کے خلاف جو ہے ایک ریلی نکالی, لیکن پولیس نے انہیں جو اسمبلی عمارت ہے اس کے نزدیک پھٹکنے نہیں دیا.
یہ تو ہو گئے. اچھا اب ہے کہ اب میں تھوڑا سا ذکر جو ہے الگ ہٹ کے کرنا چاہ رہا ہوں. لاہور کی جو اے ایس پی ہیں شہر بانو نقوی, انہوں نے آج جی ایچ کیو میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر سے جو ہے ملاقات کی. عاصم منیر صاحب نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے انہیں شاباش دی اور حوصلہ افزائی کی, اور یہ بھی کہا کہ آپ جیسے آفیسرز کی ہی اس ریاست کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے, لیکن ریاست کو 2-3 اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ. مجھے یاد آیا یہ ملک عدنان ڈپٹی مینیجر تھے وہ سیالکوٹ کی فیکٹری میں, جہاں پر پرینتھا کمارا کو قتل کیا گیا, پھر اس کی لاش کو جلایا گیا, لاش کی جلتی ہوئی لاش کے ساتھ سیلفیاں لی گئی. ان کو بھی ایک ایوارڈ ملا تھا, مجھے خیال ہے کہ تمغہ ملا تھا انہیں, سرٹیفکیٹ بھی ملے تھے انہیں, اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اگین ملک عدنان صاحب اور اے ایس پی نقوی صاحبہ جیسے لوگوں کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے. سر پر ہاتھ رکھنا بہت ایک اچھی بات ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ وقت اب آ بھی گیا ہے, شاید گزر بھی گیا ہے کہ ریاست معاملات کو بھی تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں لے نا, قانون کے سر پہ بھی ہاتھ رکھ, قانون کے سر پہ بھی. دیکھیں وہی ابھی یہاں ایک عورت قتل ہو جاتی, ٹھیک ہے, لوگوں نے انسائٹ کیا, اور وہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں یہ ویڈیو ذرا چلائیں تو لباس کو جیسے لاش ہے اور یہ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں, اور یہاں پر اگر آپ آڈیو اس کی سنیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر کیا ہم کیس فائل کر سکتے ہیں, اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی بالکل کیس فائل ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے نا کہ مطلب معاملہ کہیں اور نکل گیا ہے. یہ ابھی تک وہاں ہی اڑے ہوئے ہیں. تو بالکل جیسے وسعت نے کہا کہ مطلب قانون کے سر پر بھی ریاست اگر ہاتھ رکھے تو کیا بات ہوگی. میرا خیال ہے آج جو آرمی چیف نے آشیرواد دیا ہے اس کے بعد سے ان کو کچھ پتا جائے گا کہ ایک شٹ اپ کال ہو جائے گی. اگر شٹ اپ کال کی بات نہیں ہے نا یار, ون آف کیسز میں تو شٹ اپ کال ٹھیک ہے, لیکن اوور آل جو سوسائٹی مجھے پتا ہے آپ اگری کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن شٹ اپ کال کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کے پاس قوانین موجود ہیں. یار بس قوانین تو کتابوں میں ہے نا, وہ تو امپلیمنٹ جب اگلی دفعہ جب آپ قانون کی بات کریں گے نا میں بھی یہی جملہ آپ کو بولوں گا, ٹھیک ہے, میں نے ریکارڈ کر لیا اپنے دماغ میں. صحیح ہے, ڈن ہے, وقفہ لے لیں. بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ کسی بھی طرح سے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن چل رہی ہے کافی عرصے سے. آج اس کی 26ویں سماعت تھی. پچھلی سماعتیں ہیں اس میں جسٹس کیانی نے نگران وزیر اعظم کو طلب کیا تھا, وہ پیش نہیں ہوئے. آج وہ ایک بہت ہی بھاری پروٹوکال میں سیکیورٹی میں عدالت گئے. وہاں پر اس معاملے پر کافی لمبی بات ہوئی. عدالت نے ریمارکس دیے. عدالت نے کہا کہ جن لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے انہیں عدالتوں میں پیش کرنا لازم ہے. نگران وزیر اعظم نے کہا کہ آئے روز جو ریاست پہ الزامات لگتے ہیں یہ سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے. لائر ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, ایمان مزاری, انہوں نے بھی وہاں پہ اپنی بات رکھی. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر یہاں پہ آئے تو ہیں, لیکن یہ جو جبری گمشدگیوں کا جو معاملہ ہے اس پر بات کرنے کی بجائے وہ انٹر ایجنسی اور بلوچستان کی جو وہاں پہ جو عسکری آپریشن چل رہا ہے اس کو جسنے میں زیادہ مصروف نظر آ رہے ہیں. تو وہاں پہ جب نگران وزیر اعظم اندر گئے وہاں پہ ایک تاثر یہ ابھرا کہ انہوں نے کچھ ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کی, تعویلیں پیش کی. انہوں نے جس صوبے کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں وہاں کی ماؤں بہنوں کا جو دکھ ہے اس کی عکاسی کرنے کی بجائے انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ جو ریاستی بیانیہ ہے اسے بھرپور انداز میں اس کا دفاع کیا جائے. جب وہ عدالت سے باہر نکلے تو رپورٹرز وہاں جمع تھے, ان میں صحافی متی اللہ جان بھی تھے. وہاں پر ان سے جو سوال جواب ہوئے تھوڑا سا اس کی ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں جس میں بظاہر نگران وزیر اعظم تھوڑا طیش میں آ گئے. سر آپ نے جبری گمشدگی کا دفاع کیا ہے بھرپور انداز میں عدالت میں. متی اللہ جان, میں نے جبری گمشدگی کا دفاع بالکل نہیں کیا. میں نے جبری گمشدگی کے نام پہ جو ریاست پہ الزامات لگ رہے ہیں ان کا دفاع کیا. تو یہ جو لوگ بازیاب ہوئے پہلے آپ اپنے سوال کو میں کیوں پوچھوں؟ آپ نے پوچھا کہ بازیاب کہاں سے وہ کس کی تحویل میں تھے؟ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ. اتنا عرصہ خاموش کیوں رہے ہیں؟ ایک منٹ, یہ آپ پھر اسی الزام کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ پہلے اپنے سوالات کو جب آپ فریم کرتے ہیں برائے مہربانی اس کو بھی سوچا کریں, سمجھا کریں. سوال نہیں فریم کرنے, یہ بندے کدھر تھے, کس کی تحویل میں تھے, عدالت کو پہلے کیوں چھپایا گیا عدالت سے؟ جب میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں نا آپ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم آپ کو عرض یہ کر رہے ہیں
کہ یہ الزام ہے اور آپ اس الزام کو الہامی حیثیت دینا چاہتے ہیں. کے پاس سے یہ لوگ انہوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ اس الزام کو الہامی حیثیت دینا چاہتے ہیں, ہم نہیں دینا چاہتے. CTT کے پاس نہیں تھے یہ ہم لوگ؟ کریں گے انکوائر, جب انکوائر کر لیں گے, کنکلوڈ کر لیں گے, بتا دیں گے. تو نگران وزیر اعظم نے آج یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں ریاستی اداروں پر تو کرٹیسزم ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ جو لوگ مسلح جد و جہد کر رہے ہیں وہ بھی بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں, اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے. بہرحال وہاں پہ کورٹ میں آج ہمارے ڈان کے رپورٹر ہیں امید علی, وہ موجود تھے, وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں. امید علی, ذرا بتائیے گا کہ وہاں پہ جو ایکسچینج ہوا جج صاحب کا نگران وزیر اعظم کا, اس میں موٹی بات کیا سامنے ابھر کر آئی؟ جی بالکل, جیسے شکیل شاہ زیب آپ نے خود ہی بتایا کہ اس کیس میں جو فریق تھیں وہ ایمان مزاری تھیں, آج وہ بھی عدالت میں پیش تھی. جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انور الحق کاکڑ جب آج عدالت میں پیش ہوئے تو ان کی جو موسٹ امپورٹنٹ جو کنورسیشن رہی ہے چیف جو جسٹس ہے محسن اختر کیانی ان کے ساتھ, تو انہوں نے یہاں پہ آ کے آج عدالت نے استفسار کیا پرائم منسٹر سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو ٹینیور تھا اس ٹینیور میں کتنے لوگ ابڈکٹ رہے ہیں اور کتنے لوگوں کی رہائی ممکن آئی ہے. تو اس پر جو اٹارنی جنرل تھے منصور عوان, انہوں نے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے ان کو معاملت فراہم کی اور وہ روسٹرم پر پیش ہوئے. تو انہوں نے بتایا عدالت کو کہ اس وقت جو 26 لوگ ہیں وہ ابڈکٹڈ ہیں, جن میں جو 3 لوگ ہیں پاکستان چلے گئے, جبکہ 4 لوگوں کی بازیابی کے لیے انہوں نے مزید وقت مانگا ہے, جو کہ 9 لوگ ایسے تھے جو کہ CTD کی تحویل میں رہے ہیں. تو اس پر جو جسٹس ہے محسن اختر کیانی, انہوں نے 3 رکنی کمیٹی, ہائی پروفائل کمیٹی بنائی ہے, جس میں DGI ہیں, DGMI ہیں, DGI بھی ہیں. تو یہ کمیٹی جو ہے وہ رپورٹ پیش کرے گی. تاہم جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انور الحق کاکڑ تھے, جب وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے, روبرو اپیئر ہوئے, تو کیونکہ یہ تیسری مرتبہ آج وہ عدالت نے انہیں بلایا تھا, اس سے 2 جو سماعتیں ہوئی انہوں نے وہ اٹینڈ نہیں کی, تو آج تیسری مرتبہ جب پیش ہوا تو وہ مکمل ایک تیاری کے ساتھ آئے تھے. تو انہوں نے پوری ایک اسکرپٹ تیار کی ہوئی تھی جس پہ وہ آئے, اور اسکرپٹڈ جو ان کے بیانات تھے انہوں نے عدالت کے سامنے جب وہ پیش ہوئے تو ایسا لگا جیسے انہوں نے کوئی ایوان میں سیاسی تقریر کرنا شروع کی. جو ایمان مزاری ہیں جو اس کیس کی فریق ہے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے انفارچونیٹلی جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, انہوں نے کوئی بلوچ طلبہ کے جو جبری گمشدگی ہے یا جو ان کی رہائی کے معاملات ہیں ان کے متعلق کوئی بات نہیں کی. البتہ انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ میں بلوچستان سے ہوں, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے کہا, تو مجھے اس بات کا ایج ہے کہ میں تمام بلوچستان کے معاملات بخوبی جانتا ہوں. تو انہوں نے جو بلوچستان کے حوالے سے باتیں کی وہ یہ تھی کہ بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے, جو وہاں پہ جو آرمڈ کی جو ایک جو ٹارگٹ وہاں پہ جو آرمڈ کی جو لوگ ہیں ان میں BLA تھی اور جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہے, تو ان کے متعلق انہوں نے ایک مفصل گفتگو کی, جس پر جو جسٹس محسن اختر کیانی تھے انہوں نے بھی ان کی پوری گفتگو سنی. تقریباً یہ لگ بھگ 15 سے 20 منٹ ان کی کنورسیشن رہی. تو آج ان کی جو پچ تھی وہ بھی کافی لاؤڈ تھی, جو بیک بینچر تھے ہائی کورٹ میں ان تک بھی آواز آ رہی تھی. حالانکہ عموماً ہم نے دیکھا جو عدالت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں, لیکن اس میں جو آج کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے انہوں نے پوری مکمل آ کے سیاسی تقریر کی. انہوں نے بلوچستان کے تمام جو ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی آ کے ڈسکس کیا. یہ بتایا کہ لیکن کوریج میں دیکھ رہا تھا, ایک میں چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں پھر آپ, کہ اس میں یہ بھی بات سامنے آئی, عدالت نے یہ بھی ان سے کہا کہ دیکھیں کئی ملکوں میں جہاں پہ ٹیررزم سے فورسز لڑ رہی ہوتی ہیں تو لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, لیکن اس کی کوئی پارلیمنٹری اوور سائٹ ہوتی ہے, وہ کسی نہ کسی کو جواب دہ ہوتے ہیں, چاہے وہ ان کیمرہ بریفنگ ہو پارلیمنٹری کمیٹی کے ساتھ. اس حوالے سے کوئی آج بات ہوئی تو اس پہ کیا کہنا تھا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا اس حوالے سے؟ جی کیئر ٹیکر جب پرائم منسٹر پیش ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں عدالت کے سامنے حاضر ہوں, عدالت نے مجھے بلایا تھا. تو اس پر جو جسٹس محسن اختر کیانی انہوں نے یہی بات بار بار دہرائی کہ جو تمام ادارے ہیں وہ قانون و آئین کے تابع ہیں اور تمام جو افراد ہیں وہ قانون سے بالاتر نہیں ہیں. جس پر عدالت نے یہ استفسار کیا کہ جیسے کہ دوسرے ممالک میں اس طرح کے جب واقعات آتے ہیں تو وہاں پہ کچھ ادارے ہیں جو ان کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں, جو ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کس طرح اغوا کیا گیا اور کس جرم کی پاداش میں انہیں اغوا کیا گیا. تو اس پر جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے اس عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ اس معاملے پہ کوئی لیجسلیشن ہو سکتی ہے. تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے بڑا دلچسپ انہوں نے اس بات کو جو ہے نا انہوں نے اس بات کو بالکل ہی چینج کیا. انہوں نے کہا کہ میں کیئر ٹیکر ٹینیور میں ہوں کیونکہ میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہے, تو جو آنے والی حکومت ہے وہ اس پر لیجسلیشن کر سکتی ہے. تاہم دیکھیں اب آنے والی جو حکومت ان کی یہ پریورٹی ہے, کیا وہ اس پر لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں, کیا ان کے پاس اس طرح کی کوئی 2/3 میجورٹی ہے, کیا وہ ایون اس ایشو پہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے انہوں نے اس کیس سے متعلق کوئی بھی بات نہیں کی, جو بلوچ طلبہ کی بازیابی سے متعلق کیس تھا. انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے انسرجنسی اور تمام ان کے حوالے سے بات کی. البتہ انہوں نے بار بار یہ لازمی دہرایا کہ ہاں یہ کیس ایک پرانا کیس ہے, طویل کیس ہے,
انہوں نے جو انسرجنسی جو ایکٹیویٹیز تھی ان کے متعلق اگر میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے وہی باتیں بتائیں کہ جو آلریڈی میڈیا میں رپورٹ ہو چکی ہیں، جو تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح جو ملیٹنٹس ہیں وہ وہاں پہ جو ایک سوال ہے ان کو اسیسینیشن کرتے ہیں، جو خود گول نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بڑا وہ خوفناک گول کیپر ہے، آپ کسی کو پاس کرتے ہیں، آپ نے گول کرنا ہے تو کر دیں، ڈیفلیکٹ کرنا۔ سوال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عدالت کا مقصد تھا کہ 3 دفعہ انہیں کہا گیا آئیں اور تیسری دفعہ پھر وہ آئے اپنے تمام عہدیداروں کو لے کے، تو پھر مقصد کیا تھا بلانے کا اور کتنا مقصد حل ہوا عدالت کا؟ جی دیکھیں، جو مقصد تھا وہ تو یہی تھا کہ کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر ہیں ان سے آ کے اس متعلق پوچھا جائے اور ان سے متعلق اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے دور حکومت میں کتنے لوگ ابڈکٹ ہوئے، تو اس پر تو انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا۔ اس پر جو اٹارنی جنرل تھے منصور عوان وہ آئے، انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا ہے۔ ہاں البتہ جو اب 3 رکنی کمیٹی بنی ہے یہ ایک امپورٹنٹ کمیٹی ہے، اس کے اوپر جو نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی اس پر وہ کمیٹی رپورٹ پیش کرے گی اور اس کے متعلق پھر جو ہے وہ تمام جو ہے آبزرویشنز اور ہاں، لیکن وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ نظر ثانی کی درخواست کی ہے کہ جناب یہ MI جو اور IB کی کمیٹی جو ہے اس کو آپ اس تجویز کو برائے کرم واپس لے لیں، اس لیے کہ ایگزیکٹو کو بتائیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ریزرویشن ہے۔ ٹینشن لینے کی نہیں ہوتی، ٹینشن دینے کی ہوتی ہے۔ وہ کہہ دیا ہے نا انہوں نے کہ یار اب اگلی حکومت اگر کرنی چاہیے جو ایک الیکٹڈ اور ریپرزینٹیٹیو حکومت ہے پاکستان کی، لیجسلیشن تو وہی کرے گی، وہ لیجسلیشن۔ ٹھیک ہے امید علی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایک ڈاکٹر سے جو غزہ سے ہو کر آئی ہیں، ان سے ان کا آنکھوں دیکھا حال غزہ کا، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔